مائیں تے واپس نہیں ویندے تیری مائیں ملک نہ گال کھڑے کشمیر تو فوجاں واپس کر یا جنگے منٹ یا سال کھڑے ساڈے نال مدد اللہ دی تو پیو کو سر تیرے نال کھڑے ای حال کرائی نہیں سے جی سکتے جڑے روز جوڑی حال کھڑے یا توپ دا موڑے بھارا دو کشمیر فجر کو صاف ہو سی تیرے در تے دکسن سر بھرنے جی میں تو چاہے انصاف ہو سی او ان دی ماں دا بھاتے بھڑ پوسی نہ خرچی سن نہ خون تھی سن شاہین جنا پروار کی تھی برباد چکے ملعون تھی سن سارے رب کو بھانی فوج کے دے اندے مامیاں نانیے فون تھی سن جتا کفر نشائی پہ ڈھل دی ہے اسلام دے اٹھ قانون تھی سن اسا مندر بھن کے مسجد دے مینار چھکے سوں جی دیتا کوئی ہمشی گور کے مسجد وچ آزان دی بے سوں جی دیتا تو کو سر جتنے کو سکتا ہی نہیں شاہی مندہ کشمیر تیری او اسلام دی پاک ریاست ہے وہ نہیں مندے جاگیر تیری جی میں تائے کشمیر کو قید کی تھی میں قید تھی ہمشیر تیری وہ دے کے دور نہیں کولو ہیں جنا بدل پوسی تقدیر تیری بس آسمان دا فاصلہ ہے جنا عرش فوجا لائے ویسن ٹوٹا جے نسلیں دے اتنام نشان نہ رہے ویسن اے کتوا ماہر کرفو وچ میں دار دینا برداشیں کو جے کو چوک تو چاور نہیں دے دے کہیں کفن دفن لو لاشیں کو پتے کیری نرتے دے دا پے اے واد عرب بدماشیں کو جڑے پاک رسول دے دشمنن تو ہار پہ نہیں ہو باشیں کو ساکو پاک رسول تو شرما دے تکو صدر امیر گناہ رس دے یا توبہ کروائے روزے تے یا صحیح صدویر گناہ رس دے تے جڑے منکر ملکن کلمے دے ہوا ہے اقوام کھلاڑیں دی جائے پاک رسول کو نہیں بخشا ہے نسل حرام کنارے دی یا خیر دے نال گزر پوی او تے نال قتل نہیں تھی سکتی دل نال عوام کنارے دی یا خیر دے نال گزر پوی سرائی ہوئی شام کنارے دی کوئی مسلم ہوندا من گھندا ہے کٹن کنار منے سی نا توڑے پیو آکھے سے امریکہ دا ہاں کر کے کرفو سیسی دا ادھر صرف علاج توپ دموں جنا لیسیں چاہ پڑھ تھی یا فوجاں پٹ کے بادر تے جنا لیسیں چاہ پڑھ تھی یا نا پنچار مجاہدیں دا بھجویسیں چاہ پڑھ تھی توحید دا جھنڈا ہاتھ دے وے جنا پیسیں چاہ پڑھ تھی یہ کونے کرفو نہیں چاہندا ان خوف تو ٹھش ٹھش کھرسی نا تو کئی مسلم نال ہے زندگی توڑی درسی نا نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ پاکستان بھارت معاملے کا خود حل نکال لیں گے مطلب یہ کہ انڈیا کو یہ امید تھی کہ اگر چین جو ہے وہ اس نے جس طریقے سے بیان پاکستان کے حق میں دیا ہے اور پاکستان کی خود مختاری سوورنٹی اور پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے مضبوط اقدامات اٹھانے کا اور ان خدشات کا دفاع کیا ہے اسی طریقے سے امریکہ کی جانب سے ایک ایسا بیان آئے گا جو یقیناً جو ہے وہ اسی بیان کے ہم پلہ ہوگا جو چین نے پاکستان کے حق میں دیا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے یا مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کی یہ ایک ناکامی ہے کہ وہ بیان دلوانے میں امریکہ سے ناکام رہا ہے جو بیان چین نے پاکستان کے حق میں دیا ہے اور لیٹ سے اگر امریکہ انڈیا کے حق میں کوئی ایسا بیان دے بھی دیتا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ چین پاکستان اور انڈیا کا پڑوسی ملک ہے اور اس کانفلکٹ میں اگر کوئی امپیکٹ ڈال سکتا ہے تو وہ چین ڈال سکتا ہے امریکہ 7 سمندر پار اگر انڈیا کی کو مدد کرنا بھی چاہے گا تو کیا کر لے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے جو چین کا بیان ہے اس کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور اگلی خبر جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں یہ بڑا انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت عالمی برادری میں کشیدگی کم کرنے کے بجائے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز تیار کر رہا ہے بھارت کے جنگی جنون پر نیو یارک ٹائمز کی اہم رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے انڈیا کو پوری دنیا میں ننگا کر دیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اندرونی خلفشار سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی جانب سے پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پہلگام فالس فلنگ آپریشن کے فوراً بعد بھارت نے پاکستان پر الزام درا ہے اور یہ انڈیا کا غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے اور وہی بات جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو کے بالکل سٹارٹ میں بتائی تھی کہ اصل میں مودی اپنی سیاسی مردہ لاش میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی چوتھی ٹرم کے لیے بھی کچھ سامان اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اب وہ اسی میں خود مارا جائے گا رپورٹ یہ بتاتی ہیں کہ مودی کا پاکستان کے خلاف اقدامات میں مدد اور تعاون مانگنے کے لیے درجنوں ملکی سربراہوں سے رابطہ ہوا مودی نے پاکستان پر کئی طرح کے الزامات لگائے اور شدید رد عمل کی دھمکیاں بھی دیں امریکی اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ میں سفارتکاروں کو بریفنگ میں بھارتی حکام نے ہندوستان کو نشانہ بنانے والے گروپس کی حمایت کرنے پر پاکستان کو مورد الزام
حرام ٹھہرایا ہے، لیکن انڈیا کو سوائے اسرائیل کے کسی بھی ملک نے گھاس بھی نہیں ڈالی ہے، اور سعودی عرب، قطر، بحرین، ترکی، ایران، چائنا، ملیشیا، ہر کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کے مطابق بھارت کو پاکستان پر حملہ سے پہلے حملے کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت نے 1960 کے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا ہے، لیکن مودی سرکار نے پہلگام حملے کے حوالے سے اب تک پاکستان کے خلاف کوئی عوامی ثبوت پیش نہیں کیا۔ دیگر ریاستوں نے بھارت سے ٹھوس شواہد پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جو مودی کے پاس اس وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ بھارت نے سفارتی تعلقات محدود کرتے ہوئے سفارتکاروں کو ملک بدر اور ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے، جس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھ گئی ہیں۔ بھارت میں مسلم مخالف جذبات بھی شدت اختیار کر چکے ہیں۔ بھارت میں کشمیری طلباء کو ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دیگر جو ریاستیں ہیں ان سے بے دخل بھی کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں اب جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ انڈیا اپنے لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے، اور میرے خیال میں ان کو بھی بیوقوف نہیں بنا سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن کی جماعتیں سوالات اٹھا رہی ہیں، اب میڈیا بھی سوال اٹھا رہا ہے، لیکن چلو کسی نہ کسی لیول کے اوپر ان کو ایموشنل جذباتی کر کے انڈیا اگر کچھ حاصل کر بھی لیتا ہے تو کیا بنا ثبوت دیے سعودی عرب انڈیا کی بات مان جائے گا؟ نہیں مانے گا۔ ٹرکی مان جائے گا؟ نہیں مانے گا۔ ایران مان جائے گا؟ نہیں مانے گا۔ چین مان جائے گا؟ نہیں مانے گا۔ امریکہ مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ فرانس مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ انگلینڈ، UK مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن اگر آپ نے بین الاقوامی لیول کے اوپر حمایت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، رشیا بھی نہیں مانے گا، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ٹھوس شواہد رکھیں، اور دنیا بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر جو واقعہ ہوا ہے اس میں سعودی انٹیلیجنس کو پتہ نہیں ہوگا، چائنیز انٹیلیجنس کو پتہ نہیں ہوگا، یا امریکن انٹیلیجنس کو پتہ نہیں ہوگا، رشین انٹیلیجنس کو پتہ نہیں ہوگا، سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی انڈیا کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو مودی سرکار کو آخر کے اوپر ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ جو بھی خبر ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور اس کے لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے تاکہ ہم حقائق آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کے سامنے مودی حکومت کا وہ چہرہ رکھیں جس کو بھارتی میڈیا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم انڈینز دوستوں کو بھی وہ اصل حقائق ان کے سامنے رکھیں، ان کو بتائیں جو اصل میں ہو رہے۔